إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 سے 81 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ان کی کچھ آرزوؤں کا، کچھ خواہشوں کا اور غلط نظریات کا رد کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ نظریات بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو حالات و واقعات اللہ رب العزت اپنے کلام میں بیان کر رہے ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں ہم بھی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں۔ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، اگر ہم اپنے معاشروں کی طرف، اپنے ممالک کی طرف، اپنے افراد کی طرف گہری نظر سے دیکھیں اور سوچیں، موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، تو یہ مثالیں جو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی بیان فرما رہے ہیں، یہ یقیناً کثیر تعداد میں ہمارے معاشرے سے یہ مثالیں مل سکتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا
ان مثالوں، ان واقعات اور قصوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان ایسے کر سکتا ہے۔ اے امت محمد، آپ سے پہلے لوگوں نے ایسے ایسے کیا ہے، کہیں آپ ایسے نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پڑھا لکھا طبقہ، سمجھنے والا، سمجھانے والا، بات کی سمجھ رکھنے والا طبقہ جب وہ گمراہ ہوتا ہے تو پھر نچلے طبقے کو گمراہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی جو گمراہی یہ تھی کہ ان کے علماء، پڑھے لکھے لوگ، تورات کو، انجیل کو اور دیگر جو صحیفے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے، ان ساری کتابوں کو، ان سارے صحیفوں کو، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے باوجود اس کو اپنے رنگ میں پیش کرتے تھے، اپنی خواہش کے مطابق، سمجھنے کے باوجود، عقل شعور رکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ جس طرف کی ہوا ہوتی، جس رخ کی ہوا ہوتی، اسی طرح کی بات کر دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغامات کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کو نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے، فلاں کو نہ بتاؤ، یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ کل قیامت کو اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ ان کو پتہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بتائے یا نہ بتائے، ہمیں کوئی آ کر آگاہ کرے یا نہ کرے، ہم سے کوئی کیا چھپا سکتا ہے، کتنا چھپا سکتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ اگر ہم اسی بات کو سمجھ جائیں نا تو ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات سیدھے ہو جائیں کہ اللہ کی نظر سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ اللہ رب العزت کی اتنی عمیق، اتنی گہری اور وسیع نظر ہے کہ دنیا جہاں میں کتنے درخت ہیں آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ان درختوں کے اوپر لگے ہوئے پتوں کا آپ شمار نہیں کر سکتے، لیکن کائنات کا رب کائنات میں جتنے درخت ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہے، ان درختوں کے پتوں کو بھی علم رکھتا ہے، اور ان پتوں میں سے کوئی پتا اگر زمین پر گرتا ہے، سورہ اعراف 7واں پارہ آپ کھولیے، اللہ فرماتے ہیں کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا جس کا کائنات کے رب کو علم نہ ہو۔ اتنا وسیع علم رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ کالی رات ہو، کالی چونٹی کالے پتھر پر چل رہی ہو، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش بری پر بیٹھا ہوا کائنات کا رب اس چونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ یہودی نہیں جانتے تھے؟ کیا یہ اہل کتاب بنی اسرائیل نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے کہ اللہ سے ہم نہیں چھپا سکتے کچھ بھی، اللہ سے کوئی کچھ نہیں چھپا سکتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب اللہ کو، تورات کو بدلا، انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پیغامات کو بدلا، پوری شریعت کو بدل کر لوگوں کے چہروں اور پیشانیوں کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے ایک تو یہ طبقہ تھا پڑھا لکھا طبقہ، یہ گمراہی کی طرف اس انداز سے چلا گیا، اور دوسرے کچھ لوگ تھے جن لوگوں کو ان لوگوں نے یہ باور کروایا ہوا تھا، یہ بتلایا ہوا تھا کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہماری خدمت کریں، آپ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کریں، آپ ہمارے رہنے سہنے کے لیے انتظامات کر دیا کریں، آپ ہماری خدمت اور نوکری کیا کریں، اللہ ہماری نوکری کی وجہ سے، ہماری خدمت کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔
اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے جو کتاب اللہ کو، تورات کو، پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو نہیں جانتے تھے، الا امانیہ، لیکن کچھ آرزوئیں تھیں، خواہش تھی جنت میں جانے کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، لیکن یہ ان کے صرف گمان ہی تھے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی آج چلتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھیں، کریں اس کو اس انداز سے۔ گھر آپ کا بنا ہے، عجیب بات نہیں ہے، گھر آپ کا بنا ہے، پیسے آپ نے لگائے ہیں، شروع سے آخر تک محنت آپ کرتے رہیں، رہنا آپ نے ہے۔ آپ 10 بچوں کو بلا کر وہاں پہ جی تلاوت کر دیں، یہاں سے برکت اٹھ جائے، یہاں سے برکت جو ہے نا وہ آ جائے اور باقی چیزیں یہاں سے اٹھ جائیں۔ بھئی گھر آپ کا ہے، رہنا آپ نے ہے، برکت کی ضرورت آپ کو ہے، جنت میں آپ نے جانا ہے، ثواب آپ نے کمانا ہے۔ یہاں تو گناہ کوئی کسی کو نہیں دیتا، تم ثواب کی بات کرتے ہو۔ فلاں کے آستانے پر، فلاں کی درگاہ پر یہ کر آؤ، یہ کر آؤ تو ایسے ہو جائے گا، آپ یہاں بیٹھے بٹھائے یہاں سے جنت میں چلے جاؤ گے، وہاں سے جنت کے سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ ملتے ہیں۔ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان سے پردہ نہ کرو، ان سے بھی پردہ کرنا ہے تو یہ جنت میں آپ کو پہچانیں گے کیسے؟ میں ناچ ناچ کے اپنے پیر کو راضی کرتے ہیں، ہم ناچ کر اپنے پیر کو راضی کرتے ہیں، بھنگڑا ڈال کر اپنے پیروں کو اور اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو راضی کرتے ہیں، اور درباروں مزاروں پر، اللہ کے ولیوں کے درباروں پر، ان کے مزاروں پر، ان کی آستانوں پر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی نام پہ تو ہو رہا ہے۔ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، یہ وہی سارا منظر نہیں ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں بنی اسرائیل کا بیان کیا ہے، اور آج امت مسلمہ بحیثیت مجموعی یہ ہم اس میں جو ہے نا وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ جنت اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے دینی ہے، اللہ نے اس کے سرٹیفکیٹ پیغمبروں میں بھی تقسیم نہیں کیے کہ آپ جس کو چاہیں جنت دے دیں۔ پیغمبروں نے بھی جہاں یہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ جس کو چاہے یہ حق دے، جس کو چاہے نہ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تھا، کنعان نام اس کا بتایا جاتا ہے۔ سورہ ہود کو پڑھیں، 12ویں پارے کو پڑھیں، پیغمبر کے سامنے اس کا بیٹا طوفان میں، پانی میں غرق ہو رہا ہے، باپ کی محبت میں آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں خبردار، آج کے بعد اگر اس کے بارے میں بات کی تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا نام بھی پیغمبروں کی لسٹ سے خارج کر دوں گا، یہ میرا گستاخ ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مجھے نہیں مانتا۔ آپ پیغمبر ہیں، آپ نے سمجھایا، آپ نے بتلایا، میرا پیغام پہنچا دیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، آگے اس کو جنت دینی ہے یا نہیں دینی، اس کو بچانا ہے یا نہیں بچانا، یہ میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری طرف لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اس کو سورہ التحریم کو پڑھیں، اللہ اس کے بارے میں جہنم کے سرٹیفکیٹ اس کو دے رہے ہیں، یہ جہنمی عورت ہے، اور انہی آیات میں اللہ فرعون کی بیوی کو دنیا کے اندر جنت کے محلات دکھا رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کی بیوی اور فرعون کی بیوی، زمین و آسمان کا فرق ہے فرعون اور پیغمبر میں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا کائنات میں سب سے بڑا شاید وہ باغی اس کائنات میں گزرا ہے، اس کی بیگم ہے، آسیہ نام ہے، دنیا سے جا رہی ہے، مسکراتی ہوئی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ مسکراتی اس لیے جا رہی تھی کہ کائنات کا رب اس کو جنت کے باغات اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اور دوسری طرف لوط پیغمبر علیہ السلام ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں، اس کی بیگم ہے
اس کے گھر میں رہتی ہے، گھر کا کھاتی ہے، صبح و شام اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ پیغمبر کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، قرآن مجید میں واضح کہا ہے کہ آپ پیغمبر کو روکا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بزرگ وہ بزرگ، بھائی آستانوں پہ جائیں، مزاروں پہ جائیں، لیکن یہ دیکھیں نا کہ PPSC کا انٹرویو ہوا، میں چونکہ پاک پتن سے بلانگ کرتا ہوں تو چیئرمین صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے وہاں بہشتی دروازہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں کہ جی لوگ آتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، کچھ خواب بتاتے ہیں، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، یہ سینکڑوں سالوں سے جاری ہے، لوگ عقیدت رکھتے ہیں، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ کہتے گزرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نسبت ہے۔ کہتے لوگ تو کہتے ہیں کہ جو گزر جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جنتی تو پھر بعد میں اس طرح کے کام نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو وہاں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ گزرنے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے قبر ہے، آپ کا شاید دھیان چلا جائے، آپ کے وہم و گمان میں آ جائے، سوچ اور فکر میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ جو بزرگ لیٹے ہوئے ہیں، جس کی یہ قبر ہے، جس کا یہ مقبرہ ہے، جس کے میں پاس سے گزر رہا ہوں، یہ اتنی عظیم شخصیت ہے اور اللہ نے ان کو اس طرح کے اعزازات دیے ہیں۔ اگر میں بھی اس کی تعلیمات کو اپنا لوں، اس کے جو ہے نا وہ زندگی کو اپنی زندگی بنا لوں، تو میں بھی جس طرح یہ اللہ کے ہاں پہنچے ہیں میں بھی پہنچوں گا، تو اللہ مجھے بھی اعزازات سے نوازیں گے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی بات کو مانیں۔ آپ پیغمبر سے بھی محبت کر رہے ہیں لیکن بات کو نہیں مان رہے تو آپ کی محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنے اعزازات دیے، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو نوازا۔ انی فضلتکم علی العالمین کہا کہ ساری دنیا پر، سارے انسانوں، ساری امتوں پر میں نے آپ کو فضیلت عطا کر دی ہے، آپ کا شان و شوکت سب سے اوپر کر دیا ہے۔ یہی گھمنڈ تھا ان کے اندر، یہی گھمنڈ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، نشانیاں سامنے آ جانے کے باوجود بھی اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ہم تو بڑی قوم ہیں، سب سے زیادہ نبی ہماری قوم میں آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ اللہ نے ہم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، تورات جیسی کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا، مذہبی، دنیاوی، دینی، مذہبی پیشوائی کا اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا۔ اب ہمیں کسی کے سمجھانے کی، کسی کے بتانے کی، کسی نبی، رسول، پیغمبر اور کسی کتاب شتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی گھمنڈ تھا ان کے ذہنوں میں، جیسا مکہ والوں کے ذہنوں میں یہ گھمنڈ تھا کہ ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، سارا عرب ہمارے متحد ہے اور حجاز و عرب کے سارے لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں۔ یہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ تھا، عقبہ بن ابی معیط تھے، یہ ابو سفیان تھے، یہ بڑے بڑے کافر، یہ بڑے بڑے مشرک اور بڑے بڑے جو ان کے پاپی تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ وہ اس کائنات سے چلا گیا، یتیم کے جو ہے نا وہ جانے والے کے گھر میں ایک یتیم بیٹا اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے جانے کے بعد ایک یتیم جس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، جس کے باپ کی کوئی جاگیر نہیں تھی اور کوئی چدراہٹ اور سرداری نہیں تھی، ہاں عبد المطلب ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی معاملات میں ہمارے ساتھ کا نہیں ہے۔ وہ کسی چودھری، سردار، بڑے وڈیرے کے گھر میں یہ نبوت آتی، ان کے افراد میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا، اور مکہ کی چدراہٹ میں سے کسی بڑے چودھری کو یا طائف کے کسی بڑے چودھری کو نبوت دی جاتی، کتاب دی جاتی اور اس کو رسول بنایا جاتا، تو پھر چلو ہم مان لیتے۔ یہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری بکریاں چرایا کرتا تھا،
عبد المطلب اپنے وقت کا سردار تھا، چودھری تھا، 12 یا 9 اس کے بیٹے تھے، سب کچھ بہترین تھا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسے منظر میں، ایسے پس منظر میں رکھا کہ مکہ والوں کی بکریاں، مکہ والوں کے جانور آپ سے چروائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قرات کے بدلے میں مکہ والوں کے جانور چراتے تھے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے 40 سال کی زندگی میں یہ سمجھانے اور بتلانے کی کوشش کی کہ نبوت ہو تب بھی، نبوت نہ ہو تب بھی فطرت میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ کامن ہوتی ہیں۔ کبھی نبی مکرم نے جھوٹ نہ بولا، امانت میں خیانت نہ کی، وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا، 40 سال تک لوگوں کو مطمئن کیا، لوگ مطمئن رہے۔ لیکن اس کے بعد جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ، پہلے پوچھا، اپنی ذات کو منوایا، ذاتی اور شخصی اوصاف سے جو ہے نا وہ لوگوں کو ابھارا، بتلایا، اس کو سمجھایا، پوچھا کہ کبھی آپ سے میں نے کوئی وعدہ کیا ہو تو اس کی خلاف ورزی کی ہو، کبھی آپ لوگوں نے میرے پاس امانت رکھی ہو تو میں نے اس میں خیانت کی ہو، کبھی مجھ محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہو؟ سبھی نے کہا کہ نہیں، آپ نے کوئی امانت نہیں کی، امانت میں خیانت نہیں کی، کوئی آپ نے وعدہ خلافی نہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں سنا۔ اس کے باوجود آپ نے پوچھا، میں اونچائی پہ کھڑا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، جو میں پیچھے دیکھ رہا ہوں آپ نے دیکھ لیا، اگر میں کہوں ایک بڑا لشکر ہے اس پہاڑ کے پیچھے سے، وہ آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو مان لو گے؟ کہتے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، ان غلامیوں سے نکل جاؤ گے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول کی وہ مثال کہ ایک بڑا لشکر آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ مغلوب ہو جانے والے ہو، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں ٹھیک ہے یہ اس وقت کی ایک مثال تھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں، یہی وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، ان کی مغلوبیت کو دیکھ رہے تھے، اس کی رسوائی کو، ذلت کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ اگر آپ مان لو گے تو میں جو آپ کی شان و شوکت کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی اونچائی کو، بڑھائی کو دیکھ رہا ہوں، تفلحوا تملک العرب والعجم، آپ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے۔ محبت بڑی تھی، ان المحب لمن یحب مطیع، بات اصل میں یہاں پہ لانا چاہ رہا تھا۔ محبت بڑی تھی، پیار بڑا تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے، بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتے ہیں۔ بہت کچھ کیا، شاید اس نے بہت کچھ کیا، ہم شاید اتنا نہ کر سکتے، لیکن جب بات ماننے کی بات، پہلی بات، نبوت کی پہلی بات، سب سے پہلے جو ہے نا وہ بد زبانی ابو لہب نے کی ہے۔ عبد العزیٰ نام ہے، سگا چچا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے ٹکراؤ والا جو سیناریو تھا، جو منظر تھا، وہ آپ کے سگے چچا ابو لہب نے پیدا کیا ہے۔ محبت تھی تو بات کو مانتے، یہ سگا چچا ہے، بات نہیں مان رہا، محبت کرتا ہے، بات نہیں مان رہا، محبت کرتا ہے، بات نہیں مان رہا۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کی دنیا آخرت برباد ہو جائے۔ اور دوسری طرف پہچانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے حبشہ سے چلتا چلاتا، بکتا بکاتا یہ بلال غلام چلتا زمین پہ ہے، چلتا زمین پہ، اللہ قدموں کی آہٹ جنت میں سناتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ اونچے حسب و نسب والا ہے تو اس نے جنت میں جانا ہے۔ کوئی یہ فرق نہیں ہے کہ یہ غلام ہے، یہ کالے رنگ والا ہے، اس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، چدراہٹ نہیں ہے تو اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے جنت دینے کا، جہنم میں ڈالنے کا، وہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بنی اسرائیل کے وہ خصلتیں ہیں جو یہ کہتے تھے ہم تو جی جنت ہمارے لیے، جہنم میں ہم گئے بھی نا، جہنم میں ہم گئے بھی تو صرف 7 دن جائیں گے،
صحیح البخاری میں آتا ہے، کہتے ہیں ہم 7 دن جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جہنم سے نکل آئیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے اور پھر آپ جہنم میں آ جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں نے کہا تھا، آپ کے سامنے کہا تھا، صحیح البخاری میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہنم جو ہے نا وہ ہم میں نہیں جائیں گے، تھوڑے دن جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو پوری مدت ہے نا شروع سے آخر تک یہ 7000 سال ہے، تو 1000 سال کے بدلے میں 1 دن ہم جہنم میں جائیں گے، اور یا پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے 40 دن بچھڑے کو معبود بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے، تو 40 دن جو ہے نا وہ ہمارے بڑے وہ اللہ کی بغاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ بچڑے کو معبود بنایا تھا، 40 دن زیادہ سے زیادہ ہم جہنم میں گیا تو 40 دن۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں لازمی طور پہ جنت دینی ہے یا اتنے دن ہی تمہیں جہنم میں جو ہے نا وہ رکھنا ہے؟ اگر اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اللہ پھر اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، اللہ تو اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ لیکن تم یہ وہ باتیں کر رہے ہو جس کی حقیقت کو تم بھی جانتے ہو کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے آگے جو ہے نا 2 آیتوں میں اصول بتا دی، جنت اور جہنم میں جانے کا اصول بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب سجیہ واحاطت بہ خطیئتہ، یقیناً جس آدمی نے کوئی گمراہی والا کام کیا، نافرمانی اور کفر اور شرک والا کام کیا، واحاطت بہ خطیئتہ، اور پوری زندگی اس کی اس پر گزری، فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، چند دن نہیں، 7 یا 40 دن نہیں، کچھ دن نہیں، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ، اس سے بڑی وضاحت نہیں ہو سکتی، پوچھے اس کا ان کے ذہن، ان کے خیالات، ان کی آرزوئیں، خواہشیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، بات نہیں مانے گا، اور پھر ساری زندگی اس کی اس کاموں میں، ان کاموں میں، کفریہ اور شرکیہ کاموں میں گزرے گی، تو اس کے بعد پھر یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، نیک کام کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنتی لوگ، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تم نہیں، ہمیشہ یہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ اس معیار کو اپنائیں، اس معیار کو دیکھیں، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، رہتی دنیا کے آخری انسان تک یہی معیار ہے، یہی معیار ہے۔ جو شرک کرے گا، کفر کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، اللہ کا سورہ النساء میں 2 بار یہ کہنا ہے کہ میں اس ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ ہاں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو تو اللہ پسند کرتا ہے۔ نبی مکرم کی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بنی آدم کا، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا، ہر بیٹی، ہر فرد گناہ گار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین وہ ہوتے ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ جو کر لیتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ معیار ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ اونچے حسب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اونچی لڑی سے تعلق رکھتا ہے، وہ رنگ کا اچھا ہے، وہ کاروبار کا اچھا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری میں حدیث آپ فرماتے ہیں جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے گا، جس کا عمل پیچھے کر دے گا، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پیاری، سب سے لاڈلی، پیاری، انوکھی اور اونچی جو ہے نا وہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ اپنی زندگی میں آپ ان کو کہتے تھے دنیا میں آپ نے جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے بیٹی فاطمہ مانگ لے، میں محمد جیسے تیسے پورا کروں گا آپ کی اس خواہش کو، لیکن عمل کر لینا،
عمل کر لینا. اگر کل کو تیرا عمل تیرے کام نہ آئے تو میں محمد بھی تجھے آگے نہیں کر سکوں گا. اس لیے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کرے گا اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قریبی تعلق تھا وہ ابو لہب کے علاوہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بتلا کر یہ واضح کر دیا کہ حسب و نسب کی نسبتوں تعلقوں کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت حسب و نسب کے ساتھ جس چیز کی ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. کفر، شرک، بغاوت، ہر دھرمی یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. ایمان، عمل صالح، فرما برداری، اطاعت گزاری یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. اور فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم جس طرف جانا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. مسجد میں آنے والوں کو لوگ دھکے نہیں دیتے کہ آپ تو جہنمی ہیں یا آپ کے مقدر میں لکھا تو آپ یہاں پہ کیسے آئے ہیں. اور دیگر کاموں کی طرف جانے والوں کے آگے فرشتے اللہ نے کھڑے نہیں کیے کہ آپ تو بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں. جس طرف آپ جاؤ آپ کو مہلت ہے، اور یہ مہلت زندگی کی آخری سانس تک ہے. اس کے بعد جو زندگی میں کیا ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ خواہشات سے زیادہ ہمیں عملی طور پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ثابت کرنے، پکا سچا مسلمان ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.